ناظرین ویلکم بیک. گفتگو کر رہے تھے سرپرست اعلیٰ سنی علماء کونسل کے مولانا محمد صدیق قادری صاحب. میں قادری صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں جہاں پہ آپ نے اینڈ کیا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری سرکار کو، ہمارے نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسیح حضرات کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی جانب سے. کبھی کسی مسلمان نے کسی کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی الہامی کتاب کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. اور اس کے جواب میں ظلم کی بات اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے. اس کے باوجود شدت پسند بھی ہمیں کہا جاتا ہے، انتہا پسند بھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. اگر ہم دہشت گرد کہتے ہیں تو بھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے. مسلمان تو عزت اور احترام کا اور پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، دوسروں کا احترام اور لحاظ کرتا ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اور ہمیں ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے جناب عیسیٰ روح اللہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزے بیان کرتے ہیں، اور تورات کی عزت کرتے ہیں، انجیل کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا قابل احترام ہے، اسی طرح ہمارے لیے تورات، انجیل، زبور قابل احترام ہے. اگر ہم ان کے بارے میں ذرہ بھی بدگمانی اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو دوسرے مذاہب کی عزت و احترام کا درس دیتا ہے. تو جو سب کا لحاظ کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، اس کے ماننے والے شدت پسند کیسے ہو سکتے ہیں؟ دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور آخر میں یہ ظلم کی انتہا کر دی کہ وہ قرآن جو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بتاتا ہے، وہ قرآن جو جناب موسیٰ کے فضائل بیان کرتا ہے، جو تورات و انجیل کے احترام کا درس دیتا ہے، اسی کلام مجید فرقان حمید کی توہین اور بے ادبی کی جاتی ہے. مسلمان اس معاملے میں بڑا حساس ہے، اپنے مذہبی معاملے میں. نہ تو وہ اپنی کتاب کے بارے میں کوئی توہین برداشت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے نبی کے بارے میں کوئی توہین اور گستاخی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہمارے ایمان اور کا جز ہے یہ بات کہ ہماری کتاب پر بھی ہماری جان قربان ہے اور ہمارے نبی پر بھی ہماری جان قربان ہے. ہمارے ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنا سب کچھ اپنی کتاب اور اپنے صاحب کتاب پر جو ہے وہ قربان نہ کر دیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے حضرات محترم کہ ہمیں زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، بمباری بھی ہمارے اوپر کی جاتی ہے، دہشت گرد بھی ہمیں کہا جاتا ہے. کیا کسی مسلمان نے کبھی کسی بھی آدمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی؟ اگر زیادتی کا کوئی مرتکب ہوا تو اس وقت ہوا کہ جب اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی. اور ہم نبی کی شان کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی بتائے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کے جذبات، کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ہو، کسی کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی نازیبا کلمہ کہا ہو، اور پھر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے ہم تو ان کے نبی کا احترام کریں، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے نبی کا احترام اور لحاظ نہ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ہم احترام اور محبت والے ہیں، دوسروں کا احترام اور لحاظ کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کی صورت میں کرتے ہیں، اپنے نبی کی احادیث بیان کر کے کرتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے ساتھ زیادتی آتی ہے. آپ نے گفتگو سنی مولانا صدیق قادری صاحب کی، سرپرست اعلیٰ سنی علماء کونسل. یہ گفتگو بڑی اہم تھی، اور ناظرین اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے آج کی محفل میں، جو کسی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پہ شاید ریز نہیں کیا گیا. انہوں نے ریز یہ کیا ہے پوائنٹ کہ گیو می ون سنگل ایگزامپل جہاں پہ مسلمان نے کسی دوسری کتاب کو جس کو ہم بھی مانتے ہیں اس کی بے حرمتی کی ہے. گیو می جسٹ ون سنگل ایگزامپل. کہیں پر یہ بتائیے کہ دوسرے مذہب کی توہین کسی مسلمان نے کی ہو. اگر یہ واقعات مسلمان سوسائٹی کا حصہ نہیں بنے، اگر مسلمان کلچر کا یہ حصہ نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر یہ سب کچھ
قوت برداشت ہونے کے باوجود بھی، مسلم ٹالرنس ہائیسٹ لیول پہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ہی میڈیا چارج کرتی ہے اور ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتی ہے. یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ جہاں پہ کسی کتاب کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ تورات کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ انجیل کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ تلمود کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ زبور کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ پھر کس ایکسٹریمزم کی بات آپ کرتے ہیں؟ کس دہشت گردی کی بات کرتے ہیں؟ انسائٹ مسلمانوں کو کیا گیا قرآن کریم جلا کر. بے شک یہ نان ڈینامینیشنل چرچ تھا، بے شک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بے شک یہ پیسٹر نہیں تھا، لیکن ٹو انسائٹ ہیٹریڈ، ٹو کریٹ ہراسمنٹ amongst a population in the United States, certainly we understand there is First Amendment rights of the citizens of the United States. Again, there are rights in the United States that you cannot go for harassment for other citizens who comply to other religions, who follow other religions, and that is the basic thing that we have to discuss, and we will continue our discussion in our next session as to what measures should be taken in the international arena to stop such cases where incitement to create hatred is being created. تھینک یو ناظرین. اس کے بعد ہم پارٹ 2 سیگمنٹ میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.